ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، حضور نے فرمایا پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں ان راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جن راستوں سے گزر کر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو جو عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ تم پر احسان بھی فرمائے گا اور تمہیں انعامات سے بھی نوازے گا، اس لیے کہ تمہیں حکم دیا گیا نماز تراویح پڑھنے کا، تم نے نماز تراویح پڑھی، اور تمہیں حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا، تم نے روزے رکھے، تو آج تمہارے انعام لینے کا دن ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ وہاں راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اگر کوئی سوال کرے کہ پھر ہمیں تو نظر نہیں آئے، تو بہت اچھی بات ہے آپ کو نظر نہیں آئے۔ فرشتے جس بندے کو بھی نظر آئے نا وہ آخری عمر میں نابینا ہو گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو فرشتے نظر نہیں آتے، ورنہ بندہ جو فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ تو نظر یعنی بندہ گزرے راستے سے اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فرشتوں کے قریب سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اور اگر بے چینی ہو اور بندے کو سکون نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو پھر خطاب نہیں کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بڑے وظیفے پڑھے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ جو تو وظیفے پڑھتا ہے اس کے فضل سے پڑھتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پوچھنا ہے کہ سناؤ جی کی حال ہے، تو یہ اس کا فضل ہی ہے کہ تو وظیفے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تجھ پر راضی ہے، تو اچھے کام کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وزکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، حضور نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ زکوٰۃ ہے اور یہ طہرۃ للصائم، جو روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کس بات سے؟ من اللغو والرفث، کہ جو وہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا روزہ رکھ کے اور بےہودہ باتیں کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس روزے کے لیے زکوٰۃ ہے، اس روزے کو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، حضور نے فرمایا کہ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے نا، یہ ایسا صدقہ ہے، یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جو روزے کو پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ومن ادا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، تو فرمایا جو نماز عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے بس یہ عام صدقہ ہی ہے۔ تو اس لیے حضور کیسے چاہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے غریب امتیوں کے گھر جو ہے وہ چولہا بھی نہ جلے، اس لیے حضور نے صدقہ فطر فرمایا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دو، تاکہ میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اور یہ صرف حضور کی ذات ہے، کیوں جی وہ بیمار صحابی جب آئے، حضور نے صحابہ کی دعوت کی، اب وہ بڑے شدید بیمار تھے وہ صحابی، تو جب رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے نا تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تجھے اپنے ساتھ کس نے کھلانا ہے؟ تو میرے قریب آ، تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ وہ ان کی بیماری بھی حدیث میں موجود ہے، وہ کتنے شدید بیمار تھے، اور حضور نے ان کو قریب بلا کر فرمایا میرے قریب آ، اور جب انہوں نے جھجک محسوس کی کہ میں حضور کے برتن میں میں کھاؤں ساتھ، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برتن میں داخل کیا، میں میرے نال کھا یار، کاہنو پاپاؤ سلطانو امیر، بارے یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے لکھاں دنیا شکاری تے ایک انسان شکار سی، تے ساری دنیا از غلامی فطرت دوں شدہ
نغمہ اندر نئے خون شدہ. کیوں جی غلام یہ تو ویسے ہی بندہ, چونکہ اقبال کی کہندا ہو نالا عشق بگوش مردم دنیا. اقبال کہندا جڑے دنیا دار بندے ہون نا, جڑے دنیا پرست ہون, انہاں دے کان وچ نالا عشق بگوش مردم دنیا. اقبال کہندا بھئی جڑے دنیا دار بندے ہون انہاں دے کان وچ تو عشق دی گل کر تے انجی ہے جویں یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے بانگے تکبیر دیار فرنگس. کہندا انجی ہے بھئی یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے اتر کے بندہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہندا انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے. اقبال کہندا دنیا دار بندے دے کان وچ تو جڑی تو نالے کردا نا, رونا عشق دیاں گلاں کرنا, وہ انجی ہے کہ کسے دیار فرنگ جا کے بندہ اذان دینی شروع کر دے. انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے, مسلمانی کیا ہوتی ہے. تے دنیا دار بندے نوں عشق دیاں گلاں نہیں سمجھ آتی. وہ کہے مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں ایسی, یہ ان کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی. اور اقبال کہندا ہے ہم مسلمانان فرنگی معاب چشمہ کوثر بجویت اسراب. اقبال کہندا اسی فرنگیاں کو جڑے متاثر مسلمان ہیں نا انگریزاں کولو, اے انجی ہے جویں سراب ہے موٹر وے تے بندہ چڑھدا ہے نا گرمیاں چ جون وچ تے پتہ لگدا بھئی اگے 2-4 فرلانگ تے پانی ڈلیا, پانی تے نہیں ڈلیا ہوندا. اے سراب اس نوں قرآن نے بھی سراب بیان والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں نا, وہ جو آج کرتے ہیں کہ بھائی جی این جی اوز جو کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا. فرمایا کافروں کو قیامت والے دن اپنے اعمال کا ثواب ایسے ہی نظر آئے گا, جزا جو چاہتے ہیں کہ جس طرح سراب ہوتا ہے. وہ کہیں گے میں نے تو ہسپتال بنائے تھے, میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو جہاز ایجاد کیے تھے. تو قیامت والے دن وہ انسانیت کے لیے پانی میٹھا کر دیا, جس طرح آج لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ ثواب کی امید سے پہنچیں گے نا تو وہ سراب ہی ان کو نظر آئے گا. جس طرح موٹر وے تے پانی ڈلیا کوئی نہیں ہوتا, تو پانی تو نظر آندا ہے. تو اقبال کہندا اسی جڑے مسلمان فرنگیاں کولوں متاثر آ نا, اسی چشمہ کوثر میٹھا چشمہ تلاش کرتے ہیں, لیکن سراب جو تلاش کرتے ہیں. سراب جو تو چشمہ کوثر نہیں ملتا, چشمہ کوثر تو ملتا ہے در مصطفیٰ وچ, غلامی مصطفیٰ وچ حضور کے ساتھ وفا کرنے سے چشمہ کوثر ملتا ہے. ہاں جی فرنگیوں کی غلامی کرنے سے بندے کو چشمہ کوثر نہیں ملتا. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا, حضور کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں, حضور کے ساری زندگی گھر ما شب آل محمد, حضور دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھاتی. یہ تو قیامت نو پتہ لگ جانے نا جب حضور دے سامنے پیش ہونا ہے, بھئی تیری کیڑی مجبوری سی, تیری کیڑی مجبوری سی. حضور دی زرہ یہودی کول رہن رکھی ہوئی سی جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے. وہ صدیق اکبر نے پیسے دے کے چھڑائی, تے جنہاں دے ارباں روپے تے جناب ارباں روپے دے گھراں چ چیزاں ہون تے او حضور دے اس دین واسطے کم نہ کرن. اور کمن جی ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں جی, بھئی توں ہور کی کمانا ہے, مٹی وچ تے تو رول جانا ہے آخر. تے جڑے صحابہ کول روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں سی تے او بھی تبوک واسطے چل پئے, جنہاں صرف تے بند بدے ہوئے سن. ایتھے کس دی مجبوری پیش ہونی, تیری کی مجبوری سی, کوئی مجبوری نہیں. صحابہ دیاں مجبوریاں تے آئیاں ہی کوئی نہیں نا, مجبوریاں تے ایسن ساریاں ساڈیاں, اساں مجبوریاں کرنیاں. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اقبال کہندا اے عید دے اجتماع پشاور تو لے کے کراچی تک, او جناب کشمیر تک, او جناب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اے جڑا دبدبا ہے تن تن ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان جناب آج عید منا رہے ہیں. اقبال کہندا کہ میں دا منکر کوئی نہیں, لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. اقبال کہندا جڑی اللہ اکبر ایسی 6 واری آکھیا نا, اقبال کہندا صرف اس دے قبول ہیں جنہیں اللہ تے رسول تے علاوہ کسے دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہے. جڑا چاہ دی پیالی ہوتے اپنے دین ویچتا رہا, اقبال کہتا ہے انہاں دیا قبول حق, انہاں دیا تکبیرہ کوئی نہیں ہونیاں. ہاں قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. ہاں یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی, مولویہ نہیں کی تھی. لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے, ورنہ کیوں جی یہ شکر اقبال یہ ساریاں گلاں کر رہا ہے. اقبال دے شعر تے یہو جہے بھی ہیں جڑے میں اتنے پڑھ بھی نہیں سکتا, جڑی اقبال گلاں کیتیاں. میں ایک بندے نو کہا سی بھائی ترجمہ کر کے دیو, میں نے اجے تک انہیں سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو کا. اور پھر کی کرتا ہے اقبال جد او یورپ کو متاثر نہیں ہویا, مرا درس حکیمہ درد سرداد. اقبال کہتا میں یورپ پڑھیا ضرور ہاں,
لیکن جتنی دیر رہا میرے سر درد وچ اضافہ ہویا، مینوں یورپ جو کچھ نہیں ملے، اے نسی جا رہا ہے، نسی جا رہا ہے، ادھر نسی جا رہا ہے، کی ملنا ہے انہوں نے، کی ملنا ہے؟ حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتاں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن، تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتاں وال تشریف لے گیا، حضور نے انہاں نو واز کیتا، حضور نے انہاں نال تقریر فرمائی، حضور نے عورتاں نو نصیحت فرمائی، تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں کپڑا کر لیا اینج کر کے، تے عورتاں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ دے، یہ کہندے نے جی یہ چندہ مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے، میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں جدوں پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا، یہ تے کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی، محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے گا۔ حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا، جے دین پڑھے ہی نہیں خالی کیبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بنتی، جے دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا، حضور نے دیو بھائی پیسے لے آؤ، بھائی پیسے لے آؤ جی، پیسے لے آؤ جی، مال لے آؤ بھائی، مال لے آؤ۔ اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہوں دے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے، تے حضور نے انج اچھاڑے انہوں دے پیسے اپنی گود انج کر، صدیق اکبر سارا مال لے آئے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو کہ IMF کو پیسے لے کے چلے آؤ، مسیتاں دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں، ہاں ناموس رسالت تے غداری تے ہو سکتی، قرآن دیاں آیتاں جہاد دیاں کڈیاں تے جا سکدیاں، لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ ہاں یہ پکی بات، تبوک واسطے اسے ویلے جانا ہے جدو صدیق اکبر دا مال لگنا ہے، عثمان غنی دا مال لگنا ہے، فاروق اعظم دا مال لگنا ہے، تے حضرت عقیل انصاری دے 1 کلو کھجور آنی، غیراں کو پیسے لے کے یہ کچھ ہی ہوندا ہے جو کچھ ہو رہا، ہاں جی انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ملک این چل دیں، اقبال کو پوچھ ملک کیویں چل دیں، جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر، پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا، ساڑی چلو اسی تو داڑھی جرم ہے، ساڈا پگڑی جرم ہے، تو کم از کم اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی، وہی تعلیمات دے مطابق ادو کو پوچھو اقبال ملک کیویں چلتا ہے، تو دسو اقبال اے ملک کیویں چلتا ہے، حضور نال بے وفائی کر کے کہندا پاگل ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے، کیوں جی؟ حضرت عمر دے تو اجے تک اتنے کچھ بھی نہیں ہویا، سارے دے بہترین جلے چل رہے ہیں، یا اللہ سارے نو اپنے خزانہ غیب جو وافر رزق دے، کسی دا محتاج نہ، میری تو دعا ہے اسی تے پاکستان دی زمینہ بھی سونا اگل دیوانا، ساڑی یہ دعا ہے، لیکن آئے ہوئے پیٹرول تے ڈیزل واپس کدی نہیں گئے، ہاں چلے جاندے جدوں حضور دی طرف کوئی کنڈ کر لیں، ہاں اسی تو یہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور بھی کات پیا، سپر پاورہ موجود سن، آپ نے کسی ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں منگیا، صحابہ کہندے ساڑھے جانوراں دیاں کھلاں بھی سک گئیاں، اسی ہاتھ مار دے سی تو وہ بھی خشک ہو گئیاں، اتنا وڈا کات پہ گیا حضرت عمر دے دور وچ، لیکن اب کوئی بندہ دسے اٹھ کے کہ 36 لاکھ مربع میل کوئی بھوکا بھی مریا ہو، اتنے تو اجے کچھ بھی نہیں ہویا، تے تسی کی قوم نو کدھر لے جا رہے ہیں، لوگوں دے گھراں دے چولہے بجنے شروع ہو گئے، ڈبل تسی بل لا کے دے رہے ہو، نہیں چلتا تو چھڑ دیو جان، آپ ایک قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لوے گی اٹھ کے کہے گی جی تسی چلاؤ جناب، ایڈا کیڑا وقت پہ ہویا، اپنی گنڈا گردیاں مکن تے کسی غریب تک کوئی روپیہ جائے گا نا، تہاڈے کوئی پروٹوکول مکن تے تا نا، ساری تماشا تو سے بڑھا دیتا ہے پاکستانیاں نال جناب، پاکستانی بھی تو تماش بین ہے، ایک بار میں بھی ویسے پنجابی ہاں، اقبال پنجابیاں دے بارے گل بڑی عجیب کی تھی، ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، کیوں جی؟ نعت خانہ نے چکی آ رہا ہے، مولوی تو گئی چھٹو مولوی کی کرنا ہے، نعت خانہ دل، ہاں تازہ جناب بھر بیٹے منا کے آون، داڑیاں پوریاں نائی کو پوری گرڑ کے منا کے آون، تے ون پونی پگڑی بدی ہوئے تے ون پونے جناب لباس پائے ہون، تے کہندے اے نعت سنن دا مزہ ہے، تے مولوی خادم نے پگڑی بدی دی تقریر سنن دا مزہ نہیں، اقبال کہندا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، اور تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، ننگ دھڑنگا بندہ پہ ہوئے نا کہندے اے بابا بڑا پہنچیا، وہ دے جناب 20 سگریٹ لائے ہون، کہندے اے تو اللہ دا ولی ہے، میں کہا جلیا اللہ دی ولایت ویکھنی نا تو پھر صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ، ہاں میں تو نہیں پڑھیا صحابہ دے بارے ہو جی، طے بند بھی ہونا بدے ہوئے سن،
لیکن کیسر و کسرا دے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے، فرمایا نکلو اے حضور آ گئے۔ اے کیڑا ہویا جناب لوگاں دی جیباں صاف کرنی ہے، کوئی پیری مریدی ہے؟ اے کیڑی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی تو کیتی صحابہ، یا داتا صاحب جا شیراں کیتی، یا سلطان الہند جا شیراں کیتی، مریداں دے جیباں تے ہاتھ صاف کر کے پیری مریدی چمکانا ہو رہے تے 12 تلواراں جنگ ٹوٹ جان خالد بن ولید دی، اے پیری ہو رہے، اے پیری تا اوکھی نہ بڑی، ہاں جی جسم پورا چھلنی ہو جائے خالد بن ولید دا، اے پیری مریدی تا بڑی اوکھی نہ جناب، 70 زخم لگ جان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے ہوتے چڑھن لگن تے پھر تھلے بہ جان، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، بازو بھی ٹوٹ جائے بندے دا، شل ہو جائے، اے تو گل بڑی اوکھی نہ جناب۔ تے عبداللہ بن جاش دعا منگن، یا اللہ میدان احد وچ وڈے دشمن نال میرا جڑا نا مقابلہ کری، وڈا سارا دشمن ہوے، میری اودی لڑائی ہوے تو پھر میں شہید ہو جاواں، پھر دشمن میرا نک بھی کٹ دے، کان بھی کٹ دے، اکھاں بھی کٹ دے، پھر میرا دماغ بھی کٹ دے، میرا جگر بھی کٹ دے، پھر میرا ٹکڑے کر دے وے، مسلے کر دے وے، پھر میرے نک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے او میرے اپنے گالے چ لٹکا لوے، پھر میں نک کٹے ہویا، جسم پھٹیا ہویا، اکھاں کڑی ہویاں تیری بارگاہ وچ پہنچاں تے تو میرے کو پوچھے اوئے عبداللہ بن جاش اوئے نک تے کان تے اکھاں کدھر کیتیاں نو، تے میں عرض کراں جدیا فیک و فی رسول کا، تیرے رسول دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر کیتیاں نو۔ اے پیری مریدی ہو رہے، ابھی قسم دے کھانے کھا کے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر، حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، حضور میں حاضر۔ تے جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں، پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ تے نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی، موت تے بڑی دور کھڑی، موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے یا فیض آباد دے شہیداں نو آئیے، موت کوئی موت بھی ویکھ کے آندی کہ جلدی جلدی تھوڑی موت آندی، موت تے پیچھے ہٹ جاندی۔ مسلمان اقبال کہندا مسلمان ہے کہ مرگز و بلرزت جہاں گردیدام وہورا ندیدام، اقبال کہندا میں سارا جہان پھریا، مینوں ایہو جہا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو، مسلمان نو تو موت بھی ویکھ کے پیچھے ہٹ جاندی، انہوں نے کہا نا یہ تو بڑا ڈاڈ ہے، اس واسطے اپنے آپ بدلو، آج خوشی دا دن ہے، خوشی دا دن تے اس دن ہونا ہے نا جس دن حضور دا دین تخت ہوتے آڑا ہے، بس اے دن نال ہی زندہ رہنا ہے۔ ہاں جڑے تانوں غلط راہ لاندے نا، نہیں اے کوئی دین ہے، ان کو پھر حضور بدر وچ کیوں چل کے گئے؟ زید بن حارثہ اٹھو تے سوار سن تے حضور پیدل چل رہے سن نیچے، مولا علی 3 بندے دی 70 جو اٹھ سن تے 305 بندے سن تے 3 بندے دی واری آئی، ایک اٹھو تے 3 بندے سوار ہون گے، مولا علی سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے، حضرت زید بن حارثہ سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے۔ آخری گل اے اسلام ہی ہے پاکستان دے مسائل حل کرے گا، اے تبدیلی الٹے بھی ہو جانے لگے، تبدیلی یہی ہو رہی جڑی ہو رہی، 10 روپے دی شے 50 روپے دی، 50 روپے دی 200 روپے دی، غریباں دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا، کیوں جی؟ کہندے تسی غریب کیوں ہو؟ یہ تہاڈی سزا ہے، تسی غریب کیوں ہو؟ ہن 15000 کتھوں لین غریب آدمی، انہاں تے روٹی نہیں بنتی۔ اے اسلام ہی آئے گا تو پھر توجہ، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر اتنیاں شاناں والے، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے گی، کیوں جی؟ ہاں اسلام ہی ہے جڑا بوری ہو حضرت عمر دی کنڈ تے رکھ دیندا، غریب دے گھر بھئی جے پہنچانی، غلام کہن لگا حضور تسی چاہو گے وہ غریباں دے گھر بوری دانے دی تے آٹے دی، میں چاہنا، فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری بھی چاہ لے، قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا ہے تے بوری بھی عمر اپنی چاہے، بس اسلام ہی ہے جڑا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران تے اتنی شانہ دے مالک، کیوں جی؟ جنہ دی ایک نگاہ نہ سورج بھی بے نور ہو جاوے، جنہ دے رکے نہ دریائے نیل بھی چل پوے، جنہ دے ڈنڈے نال زمین ہلدی بند ہو جاوے، اتنی شانہ دے باوجود خدمت خلق، انسانیت کی بات کرتے ہو، خدمت خلق بھی اسلام کرتا ہے، انسانیت کی تعظیم بھی اسلام بتاتا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، خدمت خلق کیا چیز ہو؟ یہ تو پھر موقع ہی کوئی نہیں، تو مولویاں پیراں اپنی خدمت دسیاں نا بھائی سانو منو، لوگ جان دے مولوی پیر کیوں جاؤں دے، اے دستے نا حضور کی شان یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، کیوں جی؟ ہاں حضرت انس بن مالک کہندے میں نو حضور نے بھیجا ہے کم، 10 سال انہاں حضور دی خدمت کی تھی، کہندے میں رستے جا کے بچے نہ کھیڑن لگ، بچے سر، کہندے حضور پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا تسی اجے گئے نہیں کم؟ عرض کی تھی میں ہونے جانا، دسو ذرا کوئی اور ہوندا تو پھر کی ہونا سی،
انس بن مالک کہتے ہیں حضور زمین اتی بیٹھ گیا میرا انتظار کرن. صحابہ دے گھر تے موجود ہے, حضور نے نہیں فرمایا دروازہ کھڑکاؤ اندر جگہ بڑھاؤ یا چارپائی باہر لے آؤ. انس بن مالک کہتے ہیں میری واپسی تک حضور زمین اتے بیٹھے رہے. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. حضور کی بات کرو, جتھے کوئی بندہ بیٹھے کوئی بڑ بڑ کرن لگے انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا, کوئی لمبے پینڈے پا ملا. حضور کی بات سناؤ, بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا.